عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیعت کرو مجھ سے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہم کسی کو نہیں کریں گے۔ زنا، چوری، شراب اور ناحق خون جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا نہیں کریں گے، اور جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، لیکن اس کے برعکس جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر دنیا میں اس کو اس کی سزا ملے گی، یعنی اس کو اس بات کی حد لگ جائے گی، تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو چھپا لے تو عاقبت میں اللہ تعالیٰ کو اس کا اختیار ہے، پھر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دے یا پھر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1237، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا آنے والا ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کر خوشخبری دی کہ میری امت میں کوئی اس حال میں مرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس پر میں نے پوچھا کہ اگر چاہے وہ زنا کار ہو، اگر چاہے اس نے چوری کی ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر چاہے اس نے زنا کیا ہو، اگر چاہے اس نے چوری کی ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 9674، کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، خیانت کرنے والا جب خیانت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور لوٹ مار کرنے والا جب لوٹ مار کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ عطا راوی کے الفاظ یہ ہیں، جو لوگوں کے سامنے لوٹ مار کرتا ہے وہ مومن نہیں ٹھہرایا جاتا۔ اور جب بحث راوی سے اس حدیث کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ایمان ایسے شخص سے چھین لیا جاتا ہے اور پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے حدیث سنی اور اس نے میرے سے حدیث سن کر آگے پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ نور کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کیجیے۔